الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آخری پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کی ترغیب، کیونکہ وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہے۔ آخری پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے کی ترغیب، کیونکہ وہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہے۔ اور کون شخص اعراض کر سکتا ہے ملت ابراہیمی سے، مگر وہ شخص جو بے وقوف ہوا اپنی جان میں۔ اختار موسیٰ قومہ اے من قومہ صفی نفسہ اے صفی فی نفسہ۔ اور کون شخص اعراض کر سکتا ہے ملت ابراہیمی سے، مگر جس شخص نے بے وقوف بنا دیا اپنی جان کو، یعنی فی نفسہ وہ بے وقوف ہو گیا، وہی اعراض کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں تعریض ہے کہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کرنا، اس کے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے چنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین سے ہوگا۔ مولانا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 درجے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین آخری درجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو من النبیین میں سے ہے اور جد امجد ہے، یہاں من الصالحین کیوں فرمایا؟ نبیین میں سے تو ہے، مرسلین میں سے تو ہے، لیکن ان میں سے بھی سر فہرست ہے، اس لیے من الصالحین فرمایا۔ یہ کوئی چوتھا درجہ مراد نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو صالحین کا درجہ ہے، یہ ایسا ہے کہ نبیین پہ بھی ہے اور شہداء پہ بھی ہے، صدیقین پہ بھی ہے، اس لیے صالحین سب کو شامل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت کے بارے اس مقام پہ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یاد کر جب کہا اسے اس کے رب نے اسلم، جھک جا، فرما بردار ہو جا، فرمایا میں جھک گیا رب العالمین کے لیے۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ اسلم اور اسلم تو جناس الاشتقاق ہے، لیکن کامل نہیں ہے۔ مقصد ہے کامل نہیں ہوتا ہے کہ صیغہ ایک ہی وہ اسلم امر کا صیغہ ہے باب افعال، اسلم تو ماضی کا صیغہ ہے باب افعال، تو یہ جناس الاشتقاق ہے، کامل نہیں بس۔ دوسرے نمبر پہ یہاں خطیبانہ معنی، ایک خطیب ہوتے جاہل، اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور ایک ہوتے خطیب عالم۔ خطیبانہ معنی، عالمانہ معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا جھک جا، حضرت نے فرمایا میں پہلے ہی جھکا ہوا ہوں، میں پہلے ہی جھکا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اس ملت ابراہیمی کے ساتھ یا اس کلمہ اسلمت لرب العالمین کے ساتھ۔ خیال کرنا مولانا، حاضمین کا مرجع حاضہ الملہ بنتا ہے یا حاضہ الکلمہ بنتا ہے۔ وصیت کی اس ملت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے
جی اس وسیع ملت اور یا کلمے کے ساتھ کیا اسلمت لرب العالمین وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے بھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے دین کو, دین پہ کار بند رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, بس ضرور بالضرور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم گواہ تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت. یعقوب مفعول مقدم ہے, الموت حضر کا فاعل ہے. کیا تم گواہ تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت, جب فرمایا اپنے بیٹوں کے لیے ما تعبدون من بعدی, کس کی تم عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد. کہنے لگے ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی, تیرے آبا و اجداد کے معبود کی, ابراہیم اسماعیل اسحاق, الہم واحدا الہم واحدا, درحال کو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے جھکنے والے ہیں. پوچھا نا بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آبا و اجداد کے معبود. میرے عزیزوں پوری توجہ کرو ادھر. یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, مستنبط ہوتا ہے. یہی کام ائمہ کا ہے جنہوں نے کیا ہے. آج لوگ ائمہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ پہ تنقید اور اعتراض کرتے ہیں, اپنا آخرت میں ٹھکانہ خراب کرتے ہیں. ان لوگوں کے تو بہت احسان ہے, مسائل مستنبط کر کے قرآن حدیث سے ہمارے سامنے رکھتی ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ نفس آبا ہے, آگے ابراہیم ہے, آگے اسماعیل ہے, آگے اسحاق ہے. یہ سارے باپ نہیں ہیں, اس میں دادا بھی ہے, اس میں چچا بھی ہے, جی اس میں باپ بھی مراد ہے. باپ بولا ہے نا, لیکن آگے ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہے. ایک لفظ سے باپ دادا پہ بھی بولا جا رہا ہے, پھر اس کے بیٹوں پہ بھی بولا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ تغلیباً ہے, لفظ آپ باپ پہ بھی بولا جاتا ہے, دادا پہ بھی بولا جاتا ہے, چچا پہ بھی بولا جاتا ہے. ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو. دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے, فقہا کہتے ہیں کہ باپ دادا باپ کی طرح ہے. جب باپ نہ ہو تو دادا کو پوتے کا وہی ورثہ ملتا ہے جو باپ کو ملنا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو دیکھ کے فرمایا ہے کہ دادا باپ کی طرح ہے. علم میراث میں پڑھتے باپ کے 3 حال ہیں, پھر پڑھتے ہو کہ دادا کے 4 حال ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے دادا معروف ہے, ایک آدمی بہت ہو گیا, اس کا باپ بھی ہے دادا بھی ہے, دادا کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ نہیں ہے, جو کچھ باپ کو ملنا تھا دادا کو وہ ملے گا. وہ یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ باپ جو ہے وہ لفظ آپ جد پہ بھی بولا جاتا ہے, داؤد جد پہ بھی بولا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے, وہ یہ کہ اگر دادا نیک تھا, باپ نیک تھا, آبا و اجداد نیک تھے, اور آگے ان کی اولاد ایمان والی نہیں ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی نیکی کا. ویسے بھی ان کی نیکی اپنی, اس کی نیکی اپنی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. چوتھا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ یہودیوں کا رد ہو گیا, جو یہ کہتے ہمارے وڈیروں نے بڑی نیکی کی ہے, ہم نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارے مسئلے اس سے واضح ہو گئے. تلک امت قد خلت, یہ جماعت تھی گزر گئی, لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. دادا اور آبا اجداد کا جو نیکیاں ہے تمہیں کام نہیں آئے گی. لہا ما کسبت,
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا۔ اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے آباء و اجداد کی نیکیاں تمہیں کام نہیں آئیں گی۔ مثال ثواب اور چیز ہے کہ نیکیاں کرو نہ ایمان نہ لاؤ۔ ہمارے وڈیرے بڑے اچھے تھے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس سے مسئلہ جو ہے نا یہ مستنبط ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ادھر دیکھو کہ مشرکین ان کی اولاد و نابالغ وہ فوت ہو جائے جی تو ان کے شرک کا اثر اولاد پہ نہیں ہوگا، وہ مکلف ہی نہیں تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کی اولاد ان کے ساتھ جہنم میں جائے گی ان کو پریشان کرنے کے لیے، ورنہ اس اولاد کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ نابالغ تھے مشرکین کی کافروں کی اولاد۔ یہ سارے اسی سے مسائل نکلتے ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو میرے عزیزو دوران ہے کہ یہاں باپ دادا پہ بھی بولا گیا ہے، آقا چچا پہ بھی بولا گیا ہے۔ پھر میں نے بات وراثت کی ہے سمجھایا، پھر یہودیوں کا جو نظریہ ہے وہ، پھر تم یہ نہ کہنا وہ بڑے نیک تھے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سمجھنا۔ پھر مشرکین کی اولاد کے بارے میں جو بات میں نے عرض کی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے مولا کہ 2 دفعہ کیوں آیا تلک امت قد خلت، پھر پارا مکمل ہو رہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا تلک امت قد خلت یہ یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دوسرا تلک امت قد خلت یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی عبارت تلک امت قد خلت یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، سمجھو سمجھو وہ جماعت گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے تم نے کمایا۔ آگے پھر آیا تو بلا وجہ نہیں آیا، مسلمانوں تم بھی سن لو، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ جماعتیں گزر گئیں، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا جو تم نے کیا تمہارے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ نماز کی بات پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی چیزیں آباء پہ بیان کی تھی ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی بھائی، بھلانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک جماعت تھی تاکہ گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ یہودیوں کا رد ہو گیا کہ ہمارے وڈیروں نے جو کچھ کیا ہمیں کام آئے گا۔ پھر مشرکین کی نابالغ اولاد جو ہے ان کا کوئی جرم نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، ماں باپ کو صرف پریشان ذلیل کرنے کے لیے اللہ انہیں بھیجے گا، ورنہ چونکہ ان کا گناہ کوئی نہیں تو انہیں سزا نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ائمہ نے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، تمہارے اعمال تمہارے، ان کے اعمال ان کے۔ آگے شکوہ ہے جی، بعض اوقات شکوے کا جواب ساتھ ہی مذکور ہوتا ہے، بعض اوقات بعد میں ہوتا ہے، بعض اوقات حذف ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہو جاؤ یہودی، یہودی کہنے لگے سارے یہودی بن جاؤ، نصرانی کہنے لگے سارے نصرانی بن جاؤ۔ عبارت مختصر ہے، ورنہ قالوا کونوا ہودن، یعنی یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ جواب شکوہ آیا، کہہ دو میرے پیارے پیغمبر نہ ہم یہودی ہوتے ہیں نہ نصرانی، بل ملت ابراہیمہ، بلکہ ہم تابعداری کریں گے ملت ابراہیمی کی۔ درحال وہ یکسو ہونے والا تھا، وہ کسی طرف مائل ہونے والا نہیں تھا، وہ رجوع الی اللہ اور توحید پہ گامزن تھا، پکا تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھا۔ یہودی شرک کرتے ہیں، نصرانی شرک کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، میرا لاڈلا ابراہیم مشرکین سے نہیں تھا۔ وما کان اے ابراہیم من المشرکین، کہو تم جواب میں ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مقدس، اور وہ چیز جو اتاری گئی طرف ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف ابراہیم اسماعیل اسحاق غیر منصرف ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ان کا ذکر علیحدہ آیا یہ برگزیدہ ہے. جی وہ چیز جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام. پٹھانوں سے حفیظ اللہ صاحب کسی نے پوچھا تھا اور پٹھانوں کو جو تم میں تو کوئی نبی نہیں آیا. انہوں نے کہا کچھ موسیٰ ہان اور عیسیٰ ہان کون تھے؟ اس لیے موسیٰ ہان عیسیٰ ہان نہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام. اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے تعمیم بعد تخصیص النبیون میں سارے نبی آ گئے. ہاں جی کہو تم لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے کہ بعض کے ساتھ ایمان لے آئیں اور بعض کے ساتھ انکار کریں، ایسے نہیں. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق تو کرنا ہے، کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور نبی؟ تو فرق تو ہے. جواب ہے اس فرق سے ہے کہ نفس ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. باقی جس کا جتنا مقام ہے ہم وہی سمجھتے ہیں. یہ مقصد ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے جھکنے والے ہیں. یہ جملہ مقصودی ہے، یعنی ایمان تو تمام پیغمبروں پہ لائیں گے لیکن جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایمان تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ لائیں گے لیکن جھکیں گے، مانگیں گے، جھکیں گے صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اگر جھکتا ہوتا کوئی اجازت ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا پڑتا. تو صرف جھکنا ہے اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سمیع و بصیر ایک اللہ کی ذات ہے. یہی ہمیں سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ معیار حق ہے. کیا مطلب؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار حق ہے، ان کے پیچھے چلیں گے تو بات بنے گی. ادھر دیکھو، کل میں متول پڑھا رہا تھا علم معانی کی کتاب دروس البلاغہ تلخیص مختصر المعانی متول. میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نبر اللہ برکتہ، اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ. جی وہ علم معانی میں بہت مہارت رکھتے تھے، علم منطق میں بہت مہارت رکھتے تھے اور فرماتے تھے مجھے کہ حبیب الرحمن جو لوہے کے چنے چبا لے اس کے لیے دوسرے کون سے مشکل ہیں، جسے منطق آتی ہے اس کے لیے اور کون سا علم مشکل ہے. انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. تو میں استادوں کا ذکر کرتا ہوں کہ علم معانی میں فلاں علوم میں ماہر تھے. ہمارا حق بنتا ہے دعائیں کرو. کل میں متول پڑھا رہا تھا تو میں نے ساتھیوں کو ایک بات کی کہ متول والا کہہ رہا ہے کہ اس بھی علم معانی بیان اور بدیع کے ساتھ قرآن کے پردے کھلتے ہیں، قرآن کی خوبصورتیاں سمجھ آتی ہیں، قرآن کے نکات سمجھ آتے ہیں. میری بات سمجھنا، قرآن مجید سمجھ نہیں آتا بغیر صرف نحو کے، لیکن صرف کا تتمہ علم ادب ہے. نفقۃ العرب، نفقۃ الیمن، مقامات متربی حماسہ، اور علم نحو کا تتمہ علم معانی، علم بیان، علم بدیع ہے. بات سمجھ لیے؟ اب میری بات سمجھنا، قرآن کے استار کھلیں گے علم معانی کے ساتھ، وجوہ اعجاز کا پتہ چلے گا علم معانی کے ساتھ. علم معانی آتا ہے تو قرآن سمجھ آتا ہے. مولوی قاسم ادھر دیکھو، کہ قاسم نہ محبت رکھے کرو. استوارے سب بڑے درویش آدمی سے میرے کو 6-7 سال پڑے، بڑی جلدی اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان کی قبر. صحیح میرے وفادار شاگرد تھے.
اور اللہ والے تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر، اللہ اس کو عالم بنا۔ تو مولانا حفیظ اللہ سمجھے علم معانی کے ساتھ قرآن سمجھ آتا ہے، اور صاحب قرآن صحابہ کرام کے ساتھ سمجھ آتا ہے۔ علم معانی آتا ہو تو تمہیں قرآن کا پتہ چلے گا، صحابہ کی قدر دل میں ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو گے۔ یہ میری خطیبانہ اور عالمانہ بات ہے، یہ لکھ لو دل پہ اور کل بیان کرنی ہے۔ استاد نے متول پڑھاتی ہوئی کہا تھا اس بھی علم معانی کے ساتھ قرآن سمجھ آتا ہے، تو صحابہ کرام کے ساتھ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میرے آقا کا پتہ چلتا ہے۔ بغیر علم معانی کے قرآن سمجھ نہیں آئے گا، بغیر صحابہ کرام کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ محب بنو گے نہ محبوب بنو گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، حنظلہ بس اگر وہ ایمان لے آئے مثل اس کی کہ تم اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہو۔ پہلی بات یہ سنو کہ با زائدہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی علی سوال کرتے ہیں کہ استاد جی مثل سے مراد اگر اللہ ہے نا، اللہ کی بھی مثل کوئی نہیں، اگر دین ہے دین کی بھی مثل کوئی نہیں، تو یہ بے مثل کیوں آیا ہے؟ جواب یہ با بھی زیادہ ہے مثل بھی زیادہ ہے۔ عبارت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمَنْ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئے اس چیز کے ساتھ کہ تم صحابہ ایمان لائے اللہ اس کا رسول اور دین متین، وہ بڑی گہرائی کی بات ہے، بے مثل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ہے نا، اللہ کی کوئی مثل بھی کوئی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، دین کی بھی مثل کوئی چیز نہیں۔ غلام خان تو بار مثل یہ زائد ہے، ان کا معنی نہیں کرنا، یہ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، عبارت کو خوبصورت بنانے کے لیے، مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمَنْ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ کوئی کہے میں براہ راست اللہ اور رسول تک پہنچ جاؤں گا، صحابہ کرام کی تقلید کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا۔ ان کا ایمان کیسے تھا ہم نے اس طرح لانا، انہوں نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے دی، روزے کیسے رکھے، حج کیسے کیا، جہاد کیسے کیا، معاشرت کیسی تھی، معاشی زندگی کیسی تھی، سیاسی زندگی کیسی تھی، اقتصادی زندگی کیسی تھی، پھر بات بنے گی۔ صحابہ کو بائی پاس کر کے کوئی جنت پہ نہیں جا سکتا، چاہے شیعہ ہو چاہے نیم شیعہ ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک صحابہ کا متبع نہیں ہوگا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ جو بات میں نے لکھی ہے بتائیے بِمَنْ یا بِمَا آمَنْتُمْ پڑھیں گے، معنی کریں گے، یہ تفسیر مدارک میں بھی موجود ہے، تفسیر مدارک خازن، بس تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ بس اگر وہ پھر گئے بس نہیں سوائے اس کے وہ مخالفت میں ہیں، ان قریب تجھے کافی ہوگا ان کے مقابلے میں اللہ ان کی شر سے تمہیں محفوظ رکھے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہو گے انشاءاللہ، جب حضرت کی شہادت ہو تو قرآن مجید کا یہ حصہ گواہ بن گیا، خون کے قطرے اس پہ گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ پاک خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ سے مراد دین ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے اتبعوا دین اللہ، اللہ کے دین کی تابعداری کرو۔ نصرانیوں کا ایک طریقہ تھا، بچہ 7 دن کا ہو جاتا ہے اسے زرد رنگ کرتے تھے، کہتے تھے اب اس پہ رنگ چڑھ گیا ہے نصرانیت کا۔ اللہ نے فرمایا رنگ اللہ کی توحید کا ہے، موبائل بن جاؤ، رنگ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ جو مولانا یعقوب بیٹھے ہیں اگر ان کو ڈسٹمپر کر دیا جائے سفید تو یہ سفید ہو جائیں گے، نیلے کالے ہو جائیں گے، جس طرح حضرت اسی طرح رہیں گے۔ میں ایک مسجد میں پڑھتا تھا، میرے بڑے قابل استاد تھے، ایسا عالم علوم میں ماہر میں نے کم ہی دیکھا ہے۔ اس مسجد میں کنواں تھا، ایک عورت 10-11 بجے آتی اور ایک کالا سیاہ اس کا بیٹا، اس کے لیے جو چاند تھا تو اسے آ کے وہاں نہلاتی تھی، چھوٹا سا بچہ جتنا ہمارا یہ
عبد الصبان اس سے بھی بہت چھوٹا. تو میرے استاد جب دیکھتے کہ وہ بہت صابن مر رہی ہے تو فرماتے تھے جتنا بھی صابن مل اس چٹا کوئی نہیں ہونا غلام خان، اس کا رنگ اسی طرح رہے گا. تو فرما صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کی توحید کا ہے. یہودیوں نصرانیوں اور کون شخص زیادہ ہو سکتا ہے اللہ سے بے اعتبار رنگ کے، یہ دین والا رنگ تم پہ چڑھنا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے لیے جھکنے والے ہیں. زجر برائے اہل کتاب، ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ وہ اللہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا. رب رب کرنی آسان ہے، اس کو سمجھا بھی کرو. رب کا ہونا ضرورتیں پوری کرنے والا، ہماری ساری ضرورتیں کون ہے پوری کرنے والا؟ اللہ. والدین کر رہے تو والدین کو کون دے رہا ہے؟ وہ ربنا، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا، رب ہے تمہارا. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں. توجہ کرنا. شکوہ آیا کیا کہتے ہو یہودی و نصرانیوں کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد تھے یہودی یا نصرانی؟ مختصر بات ہے نا، یہودی کہتے ہیں سارے یہودی تھے، نصرانی کہتے ہیں سارے نصرانی تھے. جواب شکوہ آیا میرے عزیزو، ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ نہ یہودی تھی یا نصرانی، اور تم بتا رہے ہو کہ یہودی یا نصرانی تھے. جی ومن اظلم، ومن اظلم زجر ہے اور جواب شکوہ بھی ہے. کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے چھپایا گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ سے؟ تورات پڑھی، اس پہ ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر. اس بدبخت نے اس گواہی کو چھپایا. اس سے میں نے بتایا تھا نا، کبھی آمن نظر ممن منع مساجد اللہ، کبھی آمن من قدم شہادتا، وہ بات پھر دہرا دینا. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم جانتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ مسلمانوں پہ سمجھایا جا رہا ہے. مسلمانوں، تِلْكَ أُمَّةٌ، جس طرح ان کے آباء و اجداد انہیں کام نہیں آئیں گے، تمہارے آباء و اجداد بھی کام نہیں آئیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، قد مضت، تاکہ گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا کردار، ان کی اپنی گفتار، ان کی اپنی رفتار اور تمہاری اپنی رفتار. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. بفضل اللہ. پہلا پارہ مکمل ہو گیا. آج اتنا ہی سبق ہوگا انشاءاللہ. اتوار ہے تو بدھ کے دن صبح اس پارے کا امتحان ہے. کل انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع کریں گے. سب کو مبارک ہو، کہو خیر مبارک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ آج تک جتنے میرے شاگرد فوت ہو گئے، استاد فوت ہو گئے، عوام خواص، اپنے بیگانے دوست دشمن فوت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو نجات عطا فرما. جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سمیت، ہم میں سے جس کے والدین دونوں یا ایک فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرما. وہ بہن بھائی فوت ہو گئے، غریق رحمت فرما. جتنے سابقہ استاد فوت ہو گئے، غریق رحمت فرما. اس مسجد کے جتنے انجمن کے حضرات، نمازی چھوٹے بڑے، مرد و عورت فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرما. اس ادارے میں آج تک جتنے خطیب گزرے ہیں، جتنے قراء حفاظ، اللہ غریق رحمت فرما. اللہ موجودہ تمام اساتذہ کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما. میری روحانی، جسمانی، حقیقی اولاد کی بھی حفاظت فرما. اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے پوتوں پوتیوں کی حفاظت فرما، نواسیوں کی حفاظت فرما.
اولاد کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو نہیں پڑھتے انہیں ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ تیرے فضل سے پہلا پارہ مکمل ہوا، آسانی کے ساتھ ہوا، تیرے فضل کے ساتھ ہوا، اسی طرح پورا قرآن پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں یہ سعادت نصیب فرما، اس خدمت سے زندگی کے آخری دن اور آخری رات میں بھی معروف نہ فرمانا۔ میرا بھی دل لگا ہوا ہے، میری اس اولاد کا بھی دل لگا ہوا ہے، سب کو وابستگی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔